الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ نمل کی آیات 15 تا 44 ان کا مختصر ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا اور ان کے قصے کے جو 3 اہم اجزاء ہیں وہ اس میں بیان ہوئے، یعنی چیونٹی کا قصہ، پھر ہدہد پرندے کا قصہ اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا قصہ۔ تو آج انہی آیات کے جو فوائد ہیں، جو ان میں معنی و معرف ہیں اور اسباق ہیں، سامان عبرت ہے، آج انشاءاللہ جو مفسرین نے، علماء کرام نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم اپنے سینے مرور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان آیات میں ایک بڑا حسین اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ 3 بیان ہوئی ہیں، ثلاثی فوائد۔ جیسے اس قصے کا میں نے کہا ہے کہ جو مشتمل ہے وہ 3 اجزاء پر ہے۔ چیونٹی کا قصہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے حوالے سے جس نے اپنی دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا۔ پھر ہدہد کا قصہ ہے جو ملک سبا کی خبر لاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا قصہ ہے جو مسلمان ہوتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ تو اس طرح 3 بہت سی چیزیں، یعنی ثلاثی فوائد ہم کہہ سکتے ہیں، جن میں اکثر فوائد یا معرف جو ہیں معنوی اور لفظی طور پر وہ 3 ہیں۔ ویسے بھی جو طاق عدد ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وتر طاق کو کہتے ہیں۔ دن کی نمازیں بھی طاق ہیں اور رات کی نمازیں بھی طاق ہیں۔ دن کی طاق اس طرح ہے کہ یہ جو مغرب ہے اس کو دن کے وتر کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز رات کا حصہ نہیں، یہ دن کا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل علیہا وتر وصلاۃ النار علیہا وتر، کہ رات کی نماز میں بھی وتر ہیں اور دن کی نماز میں بھی وتر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو صلاۃ النہار ہے، دن کے جو وتر ہیں، یعنی المغرب آخر الصلوات، یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ دن کی نمازوں کو طاق کر دیتی ہے۔ یعنی صبح سے لے کے شام تک بندہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جب 3 ملتی ہیں تو وہ سارے جفت طاق ہو جاتے ہیں۔ تو رات کی جو نماز ہے عشاء کی یا تہجد یا صبح کی نماز، یہ ساری طاق ہو جاتی ہیں جب اس میں 3 وتر شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی اصل میں ہماری نماز دن کی بھی وتر ہو جاتی ہے، یعنی طاق ہو جاتی ہے، اور رات کی بھی طاق ہو جاتی ہے۔ تو طاق کا عدد اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو تسبیحات ہیں تو وہ بھی 3 ہیں، طاق ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرى، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور وہ طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اے قرآن کے وارث ہو یا قرآن ماننے والو، تم بھی وتر پڑھا کرو یا طاق عدد اپنایا کرو مختلف چیزوں۔ تو بہرحال یہ جو حصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا سورۃ نمل میں، تو اس میں بھی یہ جو ثلاثی ہے، طاق عدد ہے اور طاق میں بھی 3 ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا اسی کو ہم شروع اسی سے کرتے ہیں جو ثلاثی فوائد ہیں، سمجھیں۔ اس میں جن مخلوقات کا ذکر ہے وہ 3 مخلوق جو ہیں ان کی اقسام ہیں گویا۔
3 اسپیشیز ہیں، چیونٹی ہے، پرندہ ہے اور انسان ہے۔ چیونٹی کی نمائندگی چیونٹی کرتی ہے، پرندوں کی نمائندگی ہدہد ہے، اور انسانوں کی نمائندگی جو ہے وہ بلقیس ہے جو ملکہ سبا ہے۔ اسی طرح 3 قسم کے لشکروں کا ذکر ہے، جیسے ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 3 قسم کے لشکر تھے، اور وہ جن ہیں، انس ہیں انسان ہیں، اور طیر یعنی پرندے ہیں۔ تو اس طرح لشکر بھی 3 ہیں، ثلاثی ہے۔ اور پھر ان لشکروں میں سے ہر ایک کی جو مثال یہاں دی گئی ہے، یعنی ایک تو ذکر کیا گیا کہ آپ کو 3 قسم کی مخلوق بطور لشکر کے دی گئی، پھر ان کا ایک ایک نمائندہ بھی بطور مثال کے اس میں ہے۔ اس میں جنوں کی مثال جو ہے وہ عفریت ہے، قال عفریت من الجن۔ اسی طرح انسانوں کی مثال جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ ہے، آپ کے لشکر میں سے، جنہوں نے اللہ نے جن کو علم عطا فرمایا کتاب کا، اور انہوں نے پلک جھپکتے میں ہزاروں میل سے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ایک آپ کا انسانوں میں سے لشکری جو ہے اس کا بطور نمائندے کے ہم نے، اور اسی طرح پرندوں میں جو نمائندہ ہے وہ ہدہد ہے، کہ جو آپ کا ایک قسم کا وہ دور کی خبریں لاتا ہے۔ جیسے آج کل ڈرون سسٹم ہوتا ہے، ڈرون سرویلنس سسٹم ہوتا ہے، باقی جو ممالک ہیں وہاں جا کے، یا آپ کے جو دشمن کا علاقہ ہے وہاں ڈرون جو ہے آپ کو تصویریں بھیجتے ہیں، پھر اس کے مطابق آگے عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک قسم کا یہ پرندہ جو ہے آپ کے لشکر میں سے اس نے گویا نمائندگی کی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو افواج ہیں، یہ جو آپ کے لشکر ہیں، دراصل 3 قسم کی گویا افواج ہیں، کہ اللہ نے آپ کو ملک عطا فرمایا تھا، سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی، اور حکومت کرنے کے لیے جو فوج ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور فوج کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں، بری فوج ہے، بحری فوج ہے، یا فضائی فوج، یعنی ایئر فورس ہوگی آپ کی، یا آپ کی جو ہے یہ بحری فوج ہوگی یعنی نیوی ہے، یا پھر آپ کی آرمی ہے، بری فوج ہے۔ تو اس میں بھی یہ تینوں پھر نمائندگیاں ہیں۔ طیر جو آپ کی فوج ہے یعنی پرندے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو خبریں لانے والا پرندہ ہے، یہ گویا آپ کی یہ فضائی فوج ہے، اور یہ وہ سرویلنس سسٹم ہے جس کی بڑی اہمیت ہے آج کل بھی۔ اور دوسرا بری فوج انسان ہے، اور بحری فوج جو ہے وہ جن ہے۔ اور ویسے بھی جن کو جو غواص کا لفظ ہے قرآن کریم میں بھی آگے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصہ میں پڑھیں گے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ جو شیطان ہیں یعنی جن ہیں وہ آپ کے لیے غواص تھے۔ غواص ویسے سب مرین جو ہوتی ہے، آبدوز، سمندر کے اندر جو کام کرتی ہے، اس کو عربی میں غواص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے جو جن تھے انہیں بھی غواص کہا ہے، کہ وہ آبدوز کا کام کرتے تھے، گویا سمندر کے اندر بھی آپ کی جو خدمت ہے، یہ جو آپ کے احکام ہیں انہیں بجا لاتے تھے جن جو ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ تینوں قسم کی فوج جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گویا زیر نگی تھی۔ اسی طرح کتاب کا لفظ جو ہے ان آیات میں وہ بھی 3 دفعہ ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں پرندے کو، ہدہد کو، کہ میرا یہ خط لے جاؤ، کتاب کا معنی خط۔ اور پھر جب خط پہنچتا ہے تو بلقیس جو ملکہ ہے سبا کی، وہ اپنے جو اس کے لشکری ہیں انہیں کہتی ہے انی القی الیہ کتاب کریم، کہ میرے پاس ایک بڑی اہم اور عزت والی کتاب یعنی خط آیا ہے۔ اور پھر کتاب کا ذکر ہے، حضرت آصف بن برخیہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا۔ تو کتاب کا لفظ جو ہے ان آیات میں وہ بھی 3 دفعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے فضل کا ذکر ہے، اور فضل کا ذکر بھی 3 دفعہ ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا شروع میں ہی یہ قول کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے
بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ایک دفعہ ہو گیا، پھر ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی چیز، یعنی اللہ نے ہر قسم کی طاقت بھی دی ہے، نعمت بھی دی ہے، اور یہ اس کا فضل ہے۔ اور جب آصف بن برخیہ تخت لا کے آنکھ جھپکنے کی دیر میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر بھی ہے قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل کا ذکر بھی 3 دفعہ ہوا ہے۔ اسی طرح شکر کا ذکر بھی 3 دفعہ ہوا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کہ اللہ نے یہ جو طاقت مجھے دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ میں نے آنکھ جھپکنے میں تخت اتنا دور سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہے، تو اللہ نے یہ کرم اس لیے فرمایا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کیونکہ کوئی بھی نعمت جب انسان کے پاس آتی ہے تو سب سے پہلا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھے کہ یہ میری اپنی حاصل کردہ ہے، وہ طاقت ہو، قوت ہو، جوانی ہو، پیسہ ہو، اقتدار ہو، جو بھی ہو، حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنی دیر جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے واپس لے لے۔ انسان تو خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اسے کمزور پیدا کیا۔ انسان کی کیا طاقت ہے۔ تو یہ حضرت آصف بن برخیہ یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے اپنی یہ نعمتیں دے کر کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ پھر ہے ومن شکر، جس نے شکر کیا، پھر تیسرا لفظ ہے شکر کا فإنما یشکر لنفسہ، تو اس نے اپنے لیے شکر کیا۔ جس نے شکر ادا کیا کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتا، فائدہ اس کا اپنا ہے۔ ایک اور دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی شکر کا لفظ ہے، لیکن وہ دعاؤں میں ہے، اور وہ دعائیں بھی 3 ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی ہیں جو ان آیات میں ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر فرمائی یا میرے والدین پر فرمائی۔ اور دوسری وان اعمل صالحا ترضیٰ، دوسری دعا یہ ہے کہ میں وہ عمل کروں جو اے اللہ تجھے پسند ہو، تیری رضا کے مطابق عمل کروں۔ اور تیسری دعا ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ویسے قرآن کریم میں 3 نبیوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا فرمائی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں سے زیادہ صالح کون ہوگا؟ ویسے قرآن نے جو درجے بیان کیے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ اب صالحین چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر والے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں چوتھے نمبر والوں میں سے بنا۔ یہ دلچسپ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا راز ہیں کہ حضرت یہاں پہ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بھی جد ہیں، دادا ہیں، حضرت سلیمان کے بھی اور کئی انبیاء کے دادا ہیں، ان کی دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرمائے۔ اور پھر صالحین کے ساتھ شمولیت صرف زندگی میں فائدہ نہیں دیتی، انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ موت کے بعد بھی دعا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں تو بہت کلیئر ہے، توفنی مسلمان، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یعنی مرنے کے بعد بھی جو صالحین کا گروہ ہے اس کے ساتھ ہونے کے کئی برکتیں ہیں، اس لیے خالق نے یہ دعائیں اپنے پیارے نبیوں کو تعلیم فرمائی اور پھر اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اسی طرح ان آیات میں جو
طیر کا لفظ ہے یعنی پرندہ، وہ بھی 3 دفعہ آیا ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، یہ اس آیت میں۔ پھر یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، تو وہاں بھی پرندوں کا ذکر ہے۔ اور پھر وتفقد الطیر، کہ جب حضرت سلیمان نے پرندے کو غائب پایا یعنی ہدہد کو غائب پایا، تو طیر کا لفظ بھی یعنی پرندے کا لفظ بھی 3 دفعہ ہے۔ اسی طرح نملہ، سورت کا نام بھی نمل ہے اور نمل کا ذکر بھی 3 دفعہ ہے۔ یہ بہت سے فوائد جو ہیں وہ ثلاثی 3 دفعہ کے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، ایک دفعہ وادی نملہ کا ذکر ہے، یعنی جس وادی میں چیونٹیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی کا نام بھی وادی نملہ رکھا ہے۔ پھر قالت نملۃ، جو ملکہ تھی، ان چیونٹیوں میں بھی ایک ملکہ تھی، جیسے بلقیس ملک سبا کی ملکہ تھی، یہ چیونٹیوں کی بھی ملکہ تھی، اور اس کی بھی ایک حکمران تھی۔ چیونٹیاں ایسے بے ترتیب نہیں جیتی، ترتیب سے جیتی ہیں، اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈسپلن ہو، کوئی کسی کی بات ماننے والا ہو، کوئی کسی کے حکم پر لبیک کہنے والا ہو، تبھی ڈسپلن اور نظم و ضبط رہتا ہے۔ تو اللہ نے چیونٹیوں کو بھی بے ترتیب نہیں دکھایا، بلکہ ترتیب اور ڈسپلن اور نظم و ضبط میں دکھایا۔ تو یہاں ملکہ نملہ کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو رعیت ہے نملہ کی، یعنی جو دوسری چیونٹیاں ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، پھر ان کا ذکر ہے۔ تو اس طرح نملہ یا چیونٹیوں کا ذکر بھی 3 دفعہ ہے۔ اور پھر چیونٹی کے قصے سے اب جدید دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو جو آج کل راڈار سسٹم ہے کہ آپ دشمن کی طرف سے جو موومنٹ ہے، جو خدا نخواستہ کوئی ڈرون آ رہا ہے، کوئی جہاز آ رہا ہے، کوئی چیز، تو آپ اس کی خبر رکھیں۔ تو یہ چیونٹی جو ہے یہ کتنی ہوتی ہے، اور پھر اس کی وادی ہے، اس کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑا دور سے آ رہا، لیکن اس کا ایسا کوئی راڈار سسٹم تھا کہ 3 میل کا ذکر بھی اور 6 میل کا بھی ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ لشکر آ رہا ہے، اور پھر راڈار سسٹم سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے وائرلیس سسٹم، کہ آپ آواز پہنچیں۔ تو یہ آواز بھی ایسی پہنچی کہ اس نے جب اپنی چیونٹیوں سے بات کی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت فضاؤں میں تھے، آپ کا تخت جو ہے وہ ہوا میں تھا، لشکر آپ کا زمین پہ تھا۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی آواز سن لی بغیر کسی تار کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان تک اگر چیونٹی کی آواز پہنچ بھی جاتی، جیسے ہم تک پہنچ بھی جائے، تو سمجھے گا کون؟ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو زبان فہمی ہے، یہ ایک تیسری وہ نعمت ہے جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، کہ آپ تک وہ آواز پہنچی بھی، اور چیونٹیوں کی آواز کو آپ نے سمجھا بھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور اس کے تحت ایک چیز ہے جو ڈسکس ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ دنیا میں ظاہر مختلف اقوام اور مختلف ممالک ہے، تو دشمن کی جو زبان ہے وہ سمجھنا بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ اگر دشمن کی زبان نہیں سمجھتے تو بہت سی اس کی وہ چیزیں، اس کے پیغامات جو ہیں، آپ اگر کسی طریقے سے انٹرسیپٹ پر کر بھی لیں، یعنی آپ اس کی جو کوئی جو معلومات ہیں یا اس کا جو آپس میں پیغام رسانی کا جو بھی سلسلہ ہو، لیکن اگر آپ زبان ہی نہ سمجھیں تو پھر آپ کے پاس وہ معلومات پہنچ بھی جائیں تو وہ بے معنی ہوں گے۔ اس لیے کہ زبان سمجھنا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ترمذی شریف میں ویسے ایک عربی کا مقولہ بھی ہے کہ من تعلم لغت قوم امن مکرم، کہ جس نے کسی قوم کی زبان سیکھ لی وہ ان کے مکر سے یا ان کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ان کی بات سمجھ لے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کتاب یہود، کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور یہود کی زبان سیکھ کے آئیں۔ یہود کی زبان جو تھی وہ ظاہر عربی نہیں تھی، مسلمانوں کو نہیں آتی تھی، تو فرماتے ہیں میں گیا۔ اور کیوں سیکھی؟ آپ نے کیوں حکم فرمایا؟ قال انی واللہ ما آمن یہود علی کتابی، آپ نے فرمایا کیونکہ مجھے ان سے خطرہ ہے، یہود سے، کہ وہ ہماری جو کتاب ہے اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ کریں، یعنی وہ کوئی چیزیں اپنی طرف سے یہ مشہور کر دیں کہ یہ
مسلمانوں کی کتاب میں ہیں یا مسلمانوں نے کہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، تو اس لیے ان کی بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پہ کوئی الزام نہ لگائیں یا کوئی غلط بات منسوب نہ کریں۔ قال فما بر بی نصف شہر حتی تعلمتہ لہ، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے آدھے مہینے میں ہی ان کی زبان سیکھ لی۔ جب حضور نے حکم فرمایا تو 15 دن میں، ایک حدیث میں 17 دن کا ذکر بھی ہے، تو یہاں نصف و شہر ہے، آدھا مہینہ، کہ آدھے مہینے میں ہی میں نے زبان سیکھ لی۔ اور اس کے بعد ڈیوٹی یہ تھی فما تعلمتہ کان اذا كتب الى یہودا كتبت الیہم واذا كتبوا الیہ قرأت لہ کتابہم، کہ جب ان کا خط آتا تو میں حضور کو پڑھ کے سناتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات ان کی طرف بھیجنا ہوتی تو میں انہی کی زبان میں لکھ کے پھر بھجواتا۔ تو اس لیے زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو کسی بھی زبان، اللہ قرآن کہتا ہے کہ ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ تو دشمن کی زبان سمجھنا بھی ایک بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے مقابلے کے لیے۔ اچھا، پھر اس میں چیونٹی اب ایک چھوٹا سا حشرات الارض میں سے ہے، جانور ہے، لیکن اس کے 3 کام جو ہیں بڑے اہم ہیں چیونٹی نے۔ جب چیونٹی مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور اس نے اپنی دوسری چیونٹیوں کی جو اس کے رعیت تھی ان کو آگاہ کیا، تو اس نے بڑے طریقے کے کام کیے ہیں جو آج کی جو وارفیئر کی اگر زبان میں دیکھا جائے یا اوورآل ایمرجنسی سچویشنز کے لیے جو ہمارے مختلف اداروں کا سسٹم ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے رسک الارم، یعنی آپ خطرے کا کوئی الارم بر وقت آگاہ کریں کہ کوئی خطرہ ہے۔ تو اس لیے آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، پہلے زمانے میں ہمارے ہاں ریڈیو پاکستان پہ بھی گیٹ پہ ہی ایک مینول سائرن ہوتا تھا جو ہاتھ سے چلتا تھا، تو اگر خدا نخواستہ پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ جو سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں وہ فوراً اس کو گھماتے تھے، وہ مینول تھا اور پورا سائرن بجتا تھا پورے اسٹیشن پہ، یعنی تقریباً وہ 300 کنال کا جو ایریا ہے اس میں سنائی دیتا تھا۔ تو آج کل تو ڈیجیٹل سسٹم ہے، کئی اور الارم کے طریقے بھی آ گئے ہیں، تو چیونٹی بھی یہی کام کہتی ہے۔ چیونٹی سب سے پہلے تو الارم بجاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہے یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ رسک کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، خطرے کی نشاندہی کہ کیا خطرہ ہے۔ یعنی ایک تو خطرہ ہے کہیں آگ لگ گئی ہے تو آگ سے بچنے کا اور طریقہ ہے، دشمن گھس آیا ہے اس اسلحے کے ساتھ، اس سے بچنے کا اور طریقہ ہے، کئی اور قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک پتہ نہ ہو کہ مسئلہ ہے کیا تو بندہ کیسے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ اس لیے یہاں خطرے کی نشاندہی بھی ساتھ ہے، اور خطرے کی نشاندہی یہ ہے کہ وہ چیونٹی اعلان کرتی ہے لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، خطرہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، یعنی اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور پھر ساتھ حفاظتی تدابیر بھی بتاتی ہے، یعنی جو پریکاشنری میجرز کہیں یا جن کو پروٹیکٹیو میجرز کہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو چیونٹی کہتی ہے کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کرنا یہ ہے کہ فوراً چھپ جاؤ۔ تو یعنی وہ سسٹم جو آج ہمارے یہ جو رسک کے الارم ہے یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ جو بھی ہے جدید دور کی اتنی ترقی یافتہ دور میں، تو وہ سارے کام صدیوں پہلے چیونٹی بھی سمجھتی تھی، جو آج ہم ترقی یافتہ ہو کر شاید سمجھ پائے۔ اور پھر اس میں ہدہد کا جب ذکر حضرت سلیمان فرماتے ہیں تو اس کے لیے بھی 3 باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج ہدہد غائب ہے، تو اس میں 3 باتیں یہ ہیں، لأعذبنہ عذابا شدیدا، کہ وہ کیوں غائب ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری ہے او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا اس سزا میں کہ اس نے بغیر وجہ کے کیوں چھٹی کی ہے یا غائب ہوا ہے۔ اور تیسری بات ہے او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو وہ مجھے کوئی ایسی اہم خبر لے آئے یا ایسی دلیل لے آئے کہ جو ثبوت ہو اس کے غائب ہونے کا، یعنی کوئی کوجنٹ ریزن۔ تو ان 3 میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اب وہ تیسرا کام ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اہم خبر لاتا ہے کہ میں ایک ملک دیکھ کے آیا ہوں جس پر ایک خاتون حکومت کر رہی ہے۔
اب ایک اور چیز بھی اس میں ہے کہ ملازمین کی جو حاضری کا نظام ہے اس میں بھی 3 امور ہی ہیں اسی حساب سے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ حاضری لگانی چاہیے، حضرت سلیمان حاضری لگاتے ہیں تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے، حدود کیوں نہیں، وتفقد الطیر، پہلا سسٹم ہے کہ حاضری کا نظام ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ حاضری کا نظام ہونے کے بعد کوئی جزا سزا بھی ہونی چاہیے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو کسی کو کام مزہ نہیں دیتا۔ ٹائم پہ اسی وقت دنیا آئے گی کہ جب آپ کوئی سزا دیں گے نہ آنے والے کو۔ اگر آنے والا اور نہ آنے والا دونوں برابر ہیں تو جو 1-2 دن ٹائم پہ آئے گا تیسرے دن وہ بھی ٹائم پہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے دوسرا یہ گویا ہمیں پورا یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس واقعے میں وہ بھی سکھائی جا رہی ہے، ایڈمنسٹریشن یا یہ جو تنظیمی امور ہیں وہ کیسے چلانا ہے۔ تو حاضری ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور پھر جزا سزا ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جزا سزا یا صرف سزا نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی بندے کے پاس کوئی معقول وجہ ہو کہ وہ کیوں نہیں آیا یا کیوں دیر سے آیا ہے تو اس کی بات قبول بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اور تیرنی بسلطان مبین جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم دلیل لائے گا کہ میں کیوں غائب ہوں تو پھر اس کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ دلیل لاتا ہے کہ میں ایک ملک سے آ رہا ہوں اور اس ملک میں ایک خاتون ہے جو ان کے حکمران ہے، اور پھر ساری تفصیل بتاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ جو وجہ ہے، عذر ہے، یہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر سزا نہیں دیتے اس کو۔ تو یہ پورا گویا ایڈمنسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے جو اس واقعے میں سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر اس میں ہدہد نے واپسی پر، اب یہ پرندہ ہے لیکن جس ملک سے آتا ہے اس کا جو نقشہ کھینچتا ہے اس میں سیاسی، فوجی اور اقتصادی تینوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ کسی ملک کی سیاست کیا ہے، اس کے فوج کے معاملات و امور کیا ہیں، اور ان کی اقتصادی امور کیا ہے، معیشت یا معاش کیا ہے۔ تو اس نے اس ملک کا سارا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آدھی خبر نہیں پہنچائی، گویا اس ملک کی ساری تصویر منظر کشی کی۔ انی وجدت امرأۃ تملکھم، پہلی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہت ہے وہاں پہ، اور وہ جو بادشاہ ہے ان کی ملکہ جو ہے وہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ ان کا سیاسی نظام، اور پھر ان کا جو اقتصادی نظام ہے، بہوتیت من کل شیء، ہر چیز ان کے پاس ہے، بہت ہی ترقی یافتہ قوم ہے، ان کے پاس اپنا سب کچھ ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور یہ اس کا جو تخت کی عظمت ہے، دراصل ان کی جو فوجی قوت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ بہت بڑی فوجی قوت بھی رکھتے ہیں۔ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو صرف اقتصادیات میں اہمیت رکھتا ہو اور ان کی فوج اپنی نہ ہو یا فوج کسی کام کی نہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کا ہر سسٹم اپ ٹو دا مارک ہے۔ تو ایک پرندے نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ آدھی رپورٹ نہیں یا لاپ سائڈڈ نہیں ہے، پورا اس نے جو ضروری معاملات تھے سب کو بیان کیا۔ اور پھر اس نے مذہبی نقشہ بھی کھینچا ہے، یہ تو اوورال ان کا ہم سیکولر نقشہ کہہ لیں، پھر اس نے مذہبی نقشہ بھی کھینچا ہے، وہ بھی ثلاثیات میں ہے، وہ بھی 3 چیزیں۔ پہلی چیز ان کا فساد عقیدہ، کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، مذہب یہ ہے کہ وہ سورج کو پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کرتے ہیں۔ اور پھر اس غلط عقیدے کی وجہ بھی بیان کی ہے، سبب فساد کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ آیت سجدہ جو ہے یہ اس کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے انہیں اس غلط راستے پہ لگا دیا۔ اب اگلی تیسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کی ہدایت کا کوئی امکان ہے اگر ہم انہیں نظر انداز کر دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نظر انداز کر دیں اور ان کی طرف پیغام نہ بھیجیں، توحید کا، دعوت تبلیغ کا، یا خود تشریف نہ لے جائیں یا انہیں نہ بلائیں، تو کیا کوئی امید ہے ان کی ہدایت کی؟ فہم لا یہتدون، تو وہ حدود کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی ہم براہ راست ان کی طرف دعوت و تبلیغ کا سسٹم نہیں کھولتے تو از خود ان کے سدھرنے کے کوئی امکانات نہیں۔ تو یہ بھی گویا ایک اسی ثلاثیات میں سے مکمل نقشہ مذہبی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کے واقعہ سے بھی سلطنت کی 3 اہم چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک ڈاک کا نظام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنا خط بھیجتے ہیں وہ گویا اس وقت کا یہ ڈاک کا نظام ہے کہ ہدہد وہ خط لے کے جاتے ہیں، اذهب بکتابی ھذا،
اور اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ خط پہنچتا ہے بلقیس کے پاس، ملکہ کے پاس، وہ حیران نہیں ہوتی کہ یہ خط کیسے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت پرندے باقاعدہ سیکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ خط کا نظام جو ہے وہ ان پرندوں کے ذریعے چل رہا تھا، کیونکہ اس میں کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا بلقیس نے یا اس کے لشکریوں نے کہ یہ پرندہ کیسے لے آئے۔ اس کا مطلب ہے پرندے لاتے لے جاتے تھے، کہ پورا ڈاک کا نظام چل رہا تھا ان جو سیکھے ہوئے پرندے ہیں یا ٹرینڈ جو اس وقت پرندے تھے ان کے ذریعے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خفیہ جاسوسی نظام بھی اس وقت کام کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان کہتے ہیں اس پرندے کو ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، جب یہ خط وہاں پہنچا دینا تو پھر آپ وہاں سے مڑ کے ذرا دیکھتے رہنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ان کا ریئیکشن۔ یہ ظاہر ہے ایک جاسوسی کا نظام ہے کہ آپ دیکھنا کہ اس خط پہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ سفارتی نظام ہے یا سفارت کا نظام ہے، تو وہ بھی مکمل اس واقعے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پرندہ جو ہے خود گویا ایک سفیر بن کے، اور آگے ان کا ذکر ہے فانظر ماذا یرجعون، یا مرسلون کا ذکر ہے، مرسل سفیر کو کہتے ہیں کہ ان کے سفیر جو ہیں وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ تو یہ تینوں نظام جو ہیں، ڈاک کا نظام بھی، جاسوسی کا نظام بھی اور سفارت کا نظام بھی، اس ایک واقعے میں یہ بھی اپنے اس وقت جس طرح چل رہے تھے اس کی پوری وضاحت ہوتی۔ اور اگلی بات یہ ہے سنی سنائی باتیں جو ہیں، رومرز جو ہیں، افواہیں جو ہیں، ان کے لیے بھی 3 حکم ہمیں پتہ چلتے ہیں ان آیات میں۔ اب مثلا پرندہ جب خبر لاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو آپ کے 3 قسم کے یہ سٹیپس ہیں جو دراصل ہر رومر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے یا کوئی ادارہ ہے ان سب کو استعمال میں لائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سنی سنی جو بات ہے اسے ایز سچ لے لینا، چپ کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ رومر ہے، افواہ ہے، تو جئتک من سبع بنبأ یقین، وہ تو کہتا ہے کہ میں ملک سبا سے ایک بڑی یقینی خبر لایا ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یقینی خبر کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لیتے۔ پہلی بات یہ ہے سنی سنی بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے جو حضرت سلیمان کہتے ہیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم چیک کریں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان نے یہ خط بھیجا ہے تو باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ آپ کی خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنی سنی بات جو ہے اس کو نظر انداز پہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بس اس کو رد کر دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو ہلکا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور تحقیق حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، اذهب بکتابی ھذا، خط بھیج کر مکمل تحقیق کی ہے، تو وہ پورا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے جو خط بھیجا ہے اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ ایک تو مرسل منہ کا ذکر ہے، انہ من سلیمان، کس کی طرف سے ہے؟ حضرت سلیمان کی طرف سے۔ دوسری بات اس کا ابتدائیہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ اور تیسری چیز ہے اس میں سے مضمون اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ آپ کسی قسم کی سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو، ملک کے سبا والوں کو کہا گیا، اور مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ تو اس کے بھی گویا 3 قسم کے مندرجات ہیں۔ بلقیس کے قصہ سے جو آگے پھر بیان ہوا اسی واقعہ میں، اس پہ 3 باتیں اور کلیئر ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلقیس اگرچہ ملکہ تھی، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جو ملکہ ہو یا ملک ہو تو وہ عموماً مطلق العنان ہوتے ہیں، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، بس اپنا ہوگا۔ تو ایسا نظام نہیں تھا، بلکہ شورائیہ نظام تھا، اس میں مشورے کا نظام بھی تھا۔ تو بلقیس جو ہے وہ اپنے جو مصاحبین ہیں انہیں کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ مجھے اس معاملے میں آپ مشورہ دو، یہ خط آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ بلقیس جو ہے وہ اپنے جو اس کے دربار والے لوگ ہیں یا وزراء ہیں، کابینہ ہے، ان کے ساتھ مشورہ کرتی ہے،
اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کروں گی حتی تشہدون، جب تک آپ اس میں حاضر نہیں ہوتے اور آپ کا مشورہ شامل نہیں ہوتا، یعنی اپنی رائے کو مسلط کرنے کی بات نہیں کرتی بلکہ مشورے سے معاملہ طے کرنے کی بات کرتی۔ تو اس کا جو نظام تھا وہ شورائی نظام تھا۔ اور تیسری بات ہے اس میں سیاسی نظام کی یا سیاست بلقیس جو ہے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اب بلقیس کہتی ہے، جو مشورہ فائنل ہوتا ہے تو اس کا سیاسی نظام اس طرح سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم ان کی طرف تحفے بھیجتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ تحفوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جواب میں بلقیس نے پہلے تحفے بھیجوائے، مالی کوئی چیزیں بھیجوائیں، تحفے۔ تو یہ اب ایک سیاسی طریقہ ہے کہ اس نے فوراً اس کو کوئی ایسا ایکشن بھی نہیں کیا کہ جس سے اگلا ناراض ہو جائے کہ جو بھی ہے، اب پتہ تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا طاقتور حکمران ہو اور اچانک حملہ کر دے، تو اس لیے اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو غصہ دلایا جائے۔ تو حضرت سلیمان کی طرف تحفے بھیجے، تو تحفہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے نرم کرتا ہے بندے کو، گرم نہیں کرتا، معاملے کو خراب نہیں کرتا، اس نے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کی۔ لیکن جب پہنچا ہے وہاں تو ایک قسم کی مالی امداد وہ جو تحفے کی صورت میں آئی ہے، تو حضرت سلیمان اس کا ذکر فرماتے ہیں اتمدوننی بمال، کہ کیا تم مجھے مال بھیجتے ہو؟ تو مال تو میرے پاس اس سے زیادہ ہے اور بہت ہے، اچھا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی عالی شان حکمرانی مقدر فرمائی تھی تو انہیں پیسے کی کیا ضرورت تھی۔ تو بہرحال یہ تین قسم کے یعنی ایک چیزیں جو ہیں اس سیاسی نظام کہیں یا اس کا جو چل رہا تھا تو اس کی سامنے آتی ہے۔ پھر بلقیس کا جو خطاب ہے تین جگہ صیغہ قالت سے ہے، قالت یا ایھا الملأ، قالت یا ایھا الملأ وافتونی فی امری، قالت یا ایھا الملأ انی القی علیہ کتاب کریم، قالت ان الملوک، یعنی تین دفعہ بلقیس کا جو قول ہے وہ قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر جو ملکہ بلقیس ہے وہ ایک عقل مند خاتون کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں ساری، تو یہ بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ یہ بڑی سمجھدار خاتون ہے اور قرآن نے اس کو سمجھدار خاتون کے طور پر ہی پیش فرمایا۔ پہلی سمجھداری تو اس کی قیادت ہے جس کو حکمران بنایا گیا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ دوسری اس کی سیاسی نظام ہے کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، کہ اس نے بڑے طریقے سے ڈیل کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آنے والے خط کو، اور اپنے ملک کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے کہ اچانک اس پہ حملہ ہو جائے۔ اور تیسری بات اس کی عقل مندی کی یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اصل تو عقل مندی اللہ کو پہچاننا ہے، اور اختتام اسی آیت پہ ہے، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو وہ اسلام لے آئیے، جب اس نے حق کو پہچانا ہے تو ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیا کہ میں خود حکمران ہوں تو کسی اور کے سامنے کیسے جھکوں، ایسا نہیں کیا۔ جب اس نے حق کو پہچان لیا ہے تو حق کو قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا رد عمل دیا ان کے تحفے کے بعد، وہ بھی تین ہے، وہ بھی گویا اسی ثلاثیات میں ہے۔ اتمدوننی بمال، پہلے سوال کیا کیا تمہیں مال سے میری مدد کرتے ہو؟ پھر فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بہت۔ تیسری بات ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے اس ہدیے پر آپ خوش ہو رہے ہیں، جبکہ میرے پاس تو اس سے زیادہ بہتر اور اچھا پہلے ہی موجود ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا سے متعلق جو ہے وہ دھمکی بھی دی ہے، وہ دھمکیاں بھی تین ہیں۔ ارجع الیہم، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہدیہ واپس لے جائیں، ہمارے پاس اس سے بہتر ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، کہ اگر آپ اطاعت قبول نہیں کرتے تو ہم فوجی کارروائی کریں گے تمہارے خلاف جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات ہے وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس کارروائی کا جو مقصد ہے اور نتیجہ ہے تو وہ بھی آپ نے بیان کر دیا۔ یہ بھی تین حوالوں سے آپ نے گفتگو فرمائی۔
اور ایک آخری بات ابھی کر لیتے ہیں، ویسے ثلاثیات بھی موجود ہیں اور فوائد بھی موجود ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ان کو مکمل کریں گے۔ تو آج کے درس کی آخری بات ہے کہ یہ جو مال آیا ہے یا مالی تحفے پہنچے ہیں حضرت سلیمان کے پاس، تو یہ ایک قسم کی بیرونی امداد ہے۔ کوئی ملک جو ہے بیرونی امداد کا اگر عادی ہو جائے تو پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس بیرونی امداد کے حوالے سے بھی 3 چیزیں ہیں جو اس میں نظر آئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بیرونی امداد جو ہے وہ ہمیں چیک کرنے آتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کیونکہ بلقیس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُ، کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو بیرونی امداد جو ہے وہ ہمیں چیک کرنے آتی ہے، تو سوچ سمجھ کے اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس کا عادی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی امداد جو ہے اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اپنے وسائل پر انحصار کرنا چاہیے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، حضرت سلیمان فرماتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو وسائل جو ہے سب کے پاس بہت سے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا کوئی قوم جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اب یہ جو اپنے وسائل ہیں یہ کون سے؟ یہ تو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، زمین کے اندر بہت کچھ موجود ہے، پہاڑوں میں موجود ہے، بہت سے معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے اور معدنیات ہیں دوسرے۔ لیکن جو چیز ڈپینڈیبل ہے، جس پر انحصار کرنا چاہیے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے علم اور سائنس کی ترقی، کیونکہ ہمارے سامنے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کامیابی پیش کی جاتی ہے وہ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جن بھی موجود ہیں، جو عفریت ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس وقت جن کی طاقت کو نہیں آزماتے، آپ علم والے کی طاقت کو آزماتے۔ تو یہ جو جسمانی طاقت ہے اس سے بھی بڑھ کے طاقت ہے علم کی، سائنس کی یا سائنسی ترقی کی، کہ اس میں چیزیں صرف فزیکل زور سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اللہ نے جو انسان کو دماغ دیا ہے وہ بیٹھ کر بہت سے کام کر لیتے۔ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جہازوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے دشمن کے پورا سسٹم جو ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں۔ دشمن کے جہاز اپنے اڈے سے اڑ ہی نہیں سکتے، اپنے جہاں بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں وہی لاک ہو جائے۔ ان کا پورا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم، اب بیٹھے بیٹھے انہیں لاک کر دیں۔ تو کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس علمی اور سائنسی ترقی ہونی چاہیے، جسمانی طاقت سے بھی بڑھ کے۔ حضرت سلیمان جسمانی طاقت والے کو روک دیتے ہیں، جن جو کہتا ہے نا کہ میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، تو حضرت سلیمان اس کی خدمات نہیں قبول فرماتے، اس علم والے کی خدمت قبول فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ آنکھ جھپکنے میں تخت حاضر ہوگا، اور تخت حاضر ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے وہی ملک ترقی کرتا ہے جس میں علم اور سائنس اور جتنے اور یعنی جدید ترین اس دور کا جو بھی نالج ہو یا جو برانچز ہو نالج کی، اور سب سے اپنی جو ریت ہے، جو بسنے والے لوگ ہیں، جوان ہیں، ان کو پڑھایا جائے، ان تک علم پہنچایا جائے، تو وہی ملک ترقی کر سکتا ہے اور ڈیولپمنٹ اسی کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی حصے کا ابھی جاری ہے، اگلا ہمارا درس بھی اسی سے متعلق ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد